ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، ہم ایک بہت ہی اہم کتاب جس کا نام الدروس المہمہ لعامۃ الامہ ہے، اس کے شرح کو سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر تقریباً عقدی معاملہ ہو یا عبادات کے تعلق سے ہو، تمام باتوں کو ابن باز رحمہ اللہ نے اس مختصر سی کتاب میں جمع کر دیا ہے۔ ایک مسلمان کو اس کو بار بار پڑھنا چاہیے، جیسے الدروس المہمہ ہے، کتاب التوحید ہے۔ اس قسم کی کتابوں کو بار بار جو علماء ہیں ان سے پڑھنا چاہیے، پھر پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد خود بھی اس کو اپنے مطالعے میں کثرت سے رکھنا چاہیے، تاکہ جو عبادات کے تعلق سے جو مسائل ہیں اور عقیدے کے تعلق سے جو مسائل ہیں وہ آپ کے ذہن میں محفوظ رہیں۔ اگر کچھ آپ سے چوک ہو یا بھول ہو جائے تو مطالعے کی کثرت کی وجہ سے وہ بھول چوک ختم ہوتی رہے، جاتی رہے۔ اب تک ہم نے قرآن مجید کے تعلق سے جو بعض صورتیں تھی، اسی طریقے سے حدیث جبریل جو ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ارکان اور اسلام کے ارکان کو بتایا ہے، اس کے تعلق سے کچھ معلومات حاصل کی، آپ کے سامنے اس کی مختصر سے شرح کتاب و سنت اور اقوال علماء، اقوال سلف کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی۔ آج کا جو درس ہے وہ چوتھا درس ہے، جس میں توحید کی قسمیں اور شرک کی قسمیں بیان کی جائیں گی۔ توحید کیا ہے؟ توحید رب کی معرفت ہے، توحید رب کے عبادت کی معرفت ہے، اور جنت میں جانے کا سب سے مختصر ترین راستہ ہے۔ آپ اگر اپنے رب کی معرفت آپ نے کر لی، اپنے رب کے اسماء و صفات کو اور اس کے تقاضے کو جان لیا، اس کے اوپر آپ کا ایمان مضبوط ہو گیا، توحید الوہیت کو سمجھ کر کے آپ نے اپنی تمام تر عبادتیں صرف اللہ کے لیے خالص کر لی، توحید ربوبیت کو سمجھ کر کے اس کے جو تقاضے ہیں آپ نے اس کو پورا کرنا شروع کر دیا، تو آپ یقین جانیں کہ جنت کے مختصر ترین راستوں میں سے آپ نے اس راستے کو طے کر لیا۔ بس اس کے اوپر آپ کو استقامت کے ساتھ رہنا ضروری ہے، آپ کی وفات تک استقامت کے ساتھ آپ اس راستے پر رہیں، استقامت اختیار کریں۔ انشاءاللہ کل قیامت کے دن جو اللہ رب العالمین نے جو چیزیں، جو اچھی چیزیں، بھلی چیزیں اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہیں، وہ کل قیامت کے دن بطور انعام اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں کو دے گا جس نے توحید کو اختیار کیا اور اس کے تقاضے کو اس دنیا میں پورا کیا۔ تو توحید کی تین قسمیں ہیں، جس کی کچھ تفصیل پچھلے درس میں آ چکی ہے۔ ایک توحید ربوبیت ہے، ایک توحید الوہیت ہے، اور تیسری قسم توحید اسماء و صفات ہے۔ اس تعلق سے بہت ساری تفصیل بھی آ چکی ہیں، اور میں نے بتایا تھا کہ بعض علماء توحید کی تین قسمیں بیان کرتے ہیں اور بعض علماء توحید کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں۔ توحید کی دو قسمیں جو لوگ بیان کرتے ہیں ان کے نزدیک توحید علمی ہوتی ہے اور توحید عملی ہوتی ہے۔ توحید علمی جو ہوتی ہے اس کے اندر توحید ربوبیت اور توحید الاسماء و صفات دونوں داخل ہیں۔ کیوں داخل ہیں؟ میں نے پچھلے ہفتے آپ کو بتایا تھا۔ اور توحید عملی جو ہوتی ہے اس کے اندر توحید الوہیت داخل ہے۔ تقسیم میں اختلاف ہے، لیکن اصل مقصد جو ہے اور جو نتیجہ ہے وہ ایک ہی ہے۔ تو پہلی جو ہے توحید ربوبیت ہے، اور توحید ربوبیت کے اقراری جو تھے وہ کفار مکہ بھی تھے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں جا بجا کہا ہے، کئی جگہوں پر کہا ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کون زمین و آسمان کا رب ہے تو وہ کہیں گے کہ اللہ رب ہے۔ اگر آپ اس سے پوچھیں گے کہ تدبیر کون کرتا ہے زمین و آسمان میں تو وہ جواب دیں گے کہ اللہ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ رب العالمین کی الوہیت کا اقرار نہیں کرتے تھے۔ جب عبادت کرنے کا وقت آتا تھا تو دوسرے کے سامنے وہ سر کو جھکاتے تھے، اور یہی کچھ حالات ہمارے بعض مسلمانوں کے بھی ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کو اپنا رب مانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانتے ہیں، لیکن جب سجدہ کی بات آتی ہے تو وہ کسی کے درگاہوں پر جا کر کے کر دیتے ہیں، اور جب نظر کی بات آتی ہے تو کسی پیر و فقیر کے لیے مان لیتے ہیں، اور ذبح کی بات آتی ہے تو کسی اور کے لیے ذبح کر دیتے ہیں۔ تو توحید کی حقیقت کو، توحید الوہیت کی جو حقیقت ہے اور اس کے تقاضے جو ہیں اس کو لوگوں نے نہیں سمجھا ہے، اس وجہ سے
توحید کا اقرار کرنے کے باوجود جو ہے توحید کی حقیقت سے محروم یا دور ہیں۔ تو توحید الوہیت کا مختصر مطلب یہ ہے کہ تمام تر عبادتیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، دعا ہو، توکل ہو، یعنی اللہ ہی پر بھروسہ کرنا ہے، اسی سے امید رکھنا ہے، اسی کی طرف راغب ہونا ہے، خشوع خضوع جو اختیار کرنا ہے صرف اسی کے لیے کرنا ہے، تعظیم جو ہے صرف اللہ رب العالمین کی کرنی ہے۔ تو یہ تمام جو عبادات کے قسمیں ہیں وہ تمام کی تمام صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرنی ہے، کسی اور کے لیے نہیں کرنی ہے۔ تو یہ توحید الوہیت ہے۔ توحید ربوبیت جو ہے جتنے بھی افعال ہیں، اللہ نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا اور اس کے اندر اس نے روشنی پیدا کی، روزانہ سورج جو نکلتا ہے پورب سے نکل کر کے پچھم میں ڈوبتا ہے، روزمرہ کا معمول ہے۔ اسی طریقے سے چاند، ہر مہینے میں پہلی تاریخ کو چاند نکلتا ہے، انسان پیدا ہوتا ہے، انسان کے جتنے بھی افعال ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، سب کے سب اللہ رب العالمین کی پیدا کرتے ہیں، سب کے سب اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں شامل ہیں۔ یہ توحید ربوبیت ہے۔ اور توحید اسماء و صفات، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین کے کچھ نام ہیں، اللہ رب العالمین نے ان ناموں کا تذکرہ اپنی کتاب میں کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے کچھ صفات ہیں جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا اور بعض کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کیا ہے۔ ان اسماء کو اور ان ناموں کو ان اسماء پر اور ان ناموں پر ویسے ہی ایمان لانا ہے جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے اور جس طریقے سے صحابہ کرام ایمان لائے تھے۔ ان اسماء و صفات کے اندر نہ تعویل کرنی ہے، نہ تکییف کرنی ہے، کیفیت بیان کرنی ہے کہ کیسے یہ صفات کیسے ہیں۔ ینزل، اللہ رب العالمین اترتا ہے، تو کیسے اترتا ہے اس کیفیت کے بارے میں سوال نہیں کرنا ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے کہ ہاں اللہ رب العالمین اترتا ہے۔ کیا کیفیت ہے؟ اللہ اعلم، اللہ رب العالمین اس بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ تو ان چیزوں کے اوپر ایمان رکھنا ہے اور تمثیل نہیں کرنا ہے، یعنی کسی سے مماثلت بیان نہیں کرنی ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہیں تو ہاتھ ہیں جو اللہ رب العالمین کی ذات جو وحدہ لا شریک ہے اس کے جو لائق ہے ویسے ہاتھ ہیں۔ اب اس کے اندر انگلیاں بھی ہیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، تو جیسے اللہ رب العالمین کی ذات کو لائق و زیبا ہے اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی انگلیاں ہیں، کیسی ہیں اس بارے میں ہم کچھ سوال نہیں کر سکتے اور نہیں اس سے تعلق سے کھوج میں لگنا چاہیے۔ اسی پر کہتے ہیں امیر روحا کما جاءت، کہ سلف صالحین کہتے ہیں کہ جس طریقے سے نصوص میں وارد ہوا ہے امیر روحا، کہ اسی طریقے سے اس کے اوپر ایمان لاؤ بغیر کسی کیفیت کے، اس کی جو کیفیت ہے وہ اللہ رب العالمین کے سپرد کر دو، اس کی کیفیت کے تلاش میں نہیں پڑو۔ جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے، تو نبی یہ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا عرش پر مستوی ہے۔ تو پھر اس شخص نے کہا کہ کیف یستوی کیف هو مستوی علی العرش، کہ اللہ عرش پر کیسے مستوی ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا اس قسم کا سوال جو ہے کہ اللہ کی صفات کے تعلق سے سوال کرنا یہ بدعت ہے، اس لیے اس کی صفات کے تعلق سے سوال نہیں کیا جائے، کیونکہ اس تعلق سے اللہ نے ہمیں کوئی بھی علم نہیں دیا، اور جس تعلق سے ہمیں علم نہیں ہے اس کی کیفیت کے متعلق سوال کرنا ہی جہالت کی دلیل ہے۔ اور اللہ نے کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا علم نہیں ہے اس چیز کے پیچھے نہیں پڑو۔ اللہ نے ہمیں یہ علم تو دیا کہ اللہ کے فلاں فلاں صفات ہیں، اس کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں اللہ کی یہ صفات ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں واقع ہوا۔ کیسی ہیں اللہ نے اس تعلق سے نہیں بتایا، اس لیے بھی ہم اس تعلق سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ تو یہ تینوں توحید جو تھی یہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ ان تینوں توحید کی ان تینوں قسموں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا تھا پچھلے درس میں کہ بعض لوگ توحید کی ان تقسیمات کا انکار کرتے ہیں، در حقیقت وہ یا تو لا علم ہے یا اگر علم ہے تو وہ کبر کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کا جب استقراء اور تتبع کریں گے، استقراء اور تتبع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو اور احادیث رسول کو جب پڑھیں گے اور جب عقیدے کے تعلق سے جب نصوص کو آیات کو جمع کریں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ قرآن یہ توحید کی جو ہے وہ تین قسمیں ہیں، توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات۔ اگر ایک ہی قسم ہوتی تو ایک قسم کون سی ہے، ربوبیت ہے یا الوہیت ہے؟ کیونکہ ربوبیت کے اقراری تو کفار و مشرکین تھے، لیکن توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات کے انکاری وہ لوگ تھے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں مشرک گردانا ہے اور مشرک قرار دیا ہے، جیسا کہ جا بجا قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کفار و مشرکین کے تعلق سے
کہا ہے۔ تو یہ توحید کی تینوں قسمیں ہیں، اور میں نے کہا کہ توحید کا جو اقرار ہوتا ہے بغیر کسی تحریف کے، معنی میں تحریف نہیں کرنا۔ تحریف کیسے ہوتا ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا تو ہاتھ ہے، لیکن اس کا ہاتھ کا مطلب ہاتھ نہیں ہوتا ہے، ہاتھ کا مطلب قوت ہوتا ہے۔ یہ تحریف ہو گئی۔ کس نے بتایا اللہ کا ہاتھ جو ہے اس کا معنی قوت ہے؟ کیا اللہ نے بتایا؟ نہیں۔ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا؟ نہیں۔ تو آپ اپنی جانب سے یہ معنی کیوں نکال رہے ہیں کہ ہاتھ کا مطلب قوت ہے یا قدرت ہے؟ اللہ کا ہاتھ ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو آپ اس کے معنی میں تحریف نہیں کریں، اپنی جانب سے کوئی معنی بیان نہیں کریں، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کے صفات کا معاملہ ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ نے کہا ہے قرآن مجید میں کہ اللہ کا ہاتھ ہے، تو ہاتھ ہے، کیسا ہے، اس کا معنی کیا ہے، معنی بھی اللہ کا سپرد ہے، اللہ کہ کسی صفات کا معنی ہم کو معلوم ہو۔ تو ید اپنے ظاہری معنی پر محمول ہے کہ ید کا مطلب ید ہے، کیسا ہے، اس تعلق سے ہمیں کوئی بھی علم نہیں ہے۔ تو معنی کے اندر تحریف بھی نہیں کرنا ہے اور انکار بھی نہیں کرنا ہے۔ کچھ لوگ انکار کرتے ہیں معطلہ وغیرہ کہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم ہاتھ ثابت کریں گے تو انسانوں جیسی صفت ہو جائے گی جس سے اللہ کی تشبیہ لازم آئے گی۔ تو تشبیہ سے بچنے کے لیے وہ تعطیل کرتے ہیں، یعنی اللہ کو صفات سے بالکل خالی کر دیتے ہیں، اور پھر تشبیہ میں واقع ہو جاتے ہیں کہ وہ معدوم سے تشبیہ دے دیتے ہیں، العیاذ باللہ۔ اور نہیں کیفیت بیان کرنی ہے اللہ رب العالمین کے صفات کی، جیسا کہ میں نے کہا، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے صفات کی مثال نہیں دینی ہے کہ کس طریقے سے ہے اللہ، کیفیت بیان بھی نہیں کرنی ہے اور نہ مثال دینی ہے۔ جو اللہ کی صفات جیسے وارد ہے اس پر ایمان لانا ہے، کیفیت بیان کرنے سے، مثال دینے سے، تعطیل کرنے سے، انکار کرنے سے، اور اسی طریقے سے اس کے معنی میں تحریف کرنے سے یا اپنی جانب سے معنی بیان کرنے سے بالکل پرہیز کرنا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں صفات کے اوپر ایمان لانا، اللہ کے اسماء و صفات کے اوپر، کہ اس کے معنی میں تحریف نہیں کرنا ہے، نیز یہ کہ اس کا انکار نہیں کرنا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی کیفیت بیان نہیں کرنی ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کی مثال اور اس کی تشبیہ بیان نہیں کرنی ہے۔ ان چاروں چیزوں سے بچتے ہوئے اللہ نے جن صفات کا تذکرہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جن صفات کا تذکرہ کیا، ہم اسی طریقے سے اس پر ایمان لائیں گے۔ لیکن ان چاروں چیزوں سے بچنا ہے۔ ان میں ایک تحریف ہے جو معنی کے اندر ہوتا ہے یا لفظ کے اندر ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایک انکار ہے کہ اللہ کے صفات کا انکار نہیں کرنا ہے، تیسرا یہ کہ اس کی کیفیت کے تعلق سے سوال نہیں کرنا ہے، چوتھا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو کسی سے تشبیہ نہیں دینا ہے، تمثیل، اس کی مماثلت بیان نہیں کرنی ہے۔ اس تعلق سے بہت ساری باتیں پچھلے درس میں آ چکی تھی، جیسا کہ اب دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ رب العالمین اکیلا ہے، تنہا ہے، اللہ الصمد، اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ رب العالمین نہ پیدا ہوا اور نہیں اللہ رب العالمین سے کوئی پیدا ہوا، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، لم یلد ولم یولد۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنا اس کا انکار کیا اس چیز سے، اللہ رب العالمین نے اپنی ذات سے اس چیز کی نفی کی، تو اس کو ہم کو ماننا ہے کہ اللہ رب العالمین کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی اللہ رب العالمین نہ ہی کسی کی اولاد ہے۔ آج جو لوگ جیسے نصارہ وغیرہ ابھی کرسمس کے موقع پر العیاذ باللہ اللہ رب العالمین کی اولاد قرار دیتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، بعض بھولے بھالے مسلمان یہ جنہیں کتاب و سنت کا علم نہیں ہے، منہج سلف کا علم نہیں ہے، وہ لوگ ان کو مبارکباد دینے جاتے ہیں، حالانکہ یہ مبارکبادی جو منائی جاتی ہے خود ان لوگوں نے وضاحت کی ہے کہ یہ کرسمس کے موقع سے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر جو مبارکبادی مناتے ہیں وہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہوئے مناتے ہیں، اور ہم ہیں کہ جو اللہ کا بیٹا جن کو قرار دیتے ہیں، جو لوگ کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں تو ہم ان کو مبارکباد دینے کے لیے چلے جاتے ہیں، حالانکہ زمین و آسمان جو اللہ کی مخلوقات میں ہیں، آسمان اور زمین اللہ کی مخلوقات میں ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، اللہ رب العالمین کے خوف سے جو کفار مشرکین کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کسی کو بیوی بنا لیا اور کسی کو بیٹا بنا لیا، یہ سن کر کے زمین کا اور آسمان کا دل کرتا ہے کہ وہ پھٹ جائیں اور ختم ہو جائے، لیکن اس قسم کے کلمے وہ نہ سن پائیں۔
زمین اور آسمان جو اللہ کی مخلوق ہے، جو ہمارے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے، ان کی یہ حالت ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا سننا نہیں چاہتی ہیں کہ کوئی اللہ کا کسی کو بیٹا قرار دے اور اسی طریقے سے کسی کو اللہ کی بیوی قرار دے۔ جب زمین اور آسمان کا عقیدہ اتنا مضبوط ہے تو ہم مسلمان ہیں جن کے پاس کلام اللہ رب العالمین کی کتاب موجود ہے، ہم کسی کو بیٹا کہتے ہوئے سنتے ہیں اور پھر اس کی عید پر اس کو مبارکباد دینے جاتے ہیں کہ ہاں لو بھائی تمہیں مبارک ہو اس قسم کی عیدیں منانا، اور نعوذ باللہ العیاذ باللہ اللہ محفوظ رکھے کہ اللہ کا بیٹا قرار دینا، تو آپ اس کی عید کے موقع پر دیتے ہیں، گرچہ آپ کا عقیدہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کا اللہ کا کسی کو بیٹا بنانا صحیح ہے، یہ عقیدہ نہیں ہوتا، لیکن مبارکباد دینا کس بات کی دلیل ہے؟ اگر آپ ان کے عمل سے راضی نہیں ہیں تو کم از کم آپ اگر ان کے عمل سے راضی نہیں ہے، ایک منٹ، اگر آپ ان کے عمل سے راضی نہیں ہیں تو یہ جہالت ہے، اور اگر راضی ہیں تو یہ بہت بڑی آپ کے لیے مصیبت بن سکتی ہے، کیونکہ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ کفر کی دہلیز ہے۔ انسان بسا اوقات اگر عقیدہ رکھ لے کہ ان کا جو عقیدہ ہے وہ صحیح ہے اور خوش ہو کر کے مبارکباد دے تو اس کے اسلام کے اوپر سوالیہ نشان قائم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو لوگ اللہ کا بیٹا بناتے ہیں یا اللہ کی بیوی بناتے ہیں، اللہ رب العالمین کی جانب اس قسم کی گھٹیا چیزوں کی نسبت کرتے ہیں جو کہ شرک اکبر کے دائرے میں ہیں، ان سے بھی پرہیز کریں اور ان کے اس عقیدے سے بھی پرہیز کریں، اور جس موقع سے وہ لوگ اس عقیدے کو مناتے ہیں اس موقع سے بھی پرہیز کریں، نیز یہ کہ ان کو مبارکباد دینے سے یا مبارکبادی دینے سے پرہیز کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ آپ کا حشر ہو جن سے آپ محبت کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، کہ جو انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا کل قیامت کے دن۔ تو اللہ نے کہا تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال حتى ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، کہ آسمان اور زمین اور جتنے بڑے بڑے پہاڑوں کے سامنے ہم کتنی بڑی مخلوق ہیں، یہ زمین اس کے سامنے ہماری حیثیت کیا ہے، یہ آسمان اس کے سامنے ہماری وقعت کیا ہے، چھوٹی سی مخلوق ہے۔ پہاڑ کا اگر ایک چٹان ہمارے اوپر گر جائے تو ہم ختم ہو جائیں گے، ہمارا جسم بالکل ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ یہ پہاڑ دیکھیں اتنی بڑی مخلوق ہونے کے باوجود، زمین اتنی بڑی مخلوق ہونے کے باوجود، اللہ رب العالمین کا اگر کوئی کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دیتا ہے یا کسی کو اللہ کی بیوی قرار دیتا ہے تو ان کو اتنا شاق گزرتا ہے، ان کے لیے یہ سننا اس قدر مشکل ہوتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ کاش کہ میں پھٹ جاتا، اور یہ جملہ سننے کو نہیں ملتا۔ زمین و آسمان اور پہاڑ جیسی مخلوقات کی یہ حالت ہو اللہ کی توحید کے بارے میں، اور جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کے تعلق سے، تو ہم مسلمان جو اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے اقراری ہیں، ان لوگوں کی کیا حالت ہو گئی ہے کہ بعض لوگ ایسے لوگوں کو جو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں ان کی عید کے اوپر مبارکبادی پیش کرنے میں بہت ہی آگے رہتے ہیں۔ اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، کتاب و سنت کو پڑھ کر کے سمجھ کر کے کسی عالم کے سامنے بیٹھ کر کے پڑھ کر کے سمجھنا چاہیے، اپنے حساب سے اور زمانے کے حساب سے کتاب و سنت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو اس قسم کی شرکیات سے محفوظ رکھے۔ شرک کی 3 قسمیں ہیں، ایک شرک اکبر ہے اور ایک شرک اصغر ہے۔ تیسری قسم جو ہے یہ شرک اصغر میں داخل ہے، تیسری قسم جو ہے وہ شرک اصغر میں داخل ہے، لیکن بعض علماء نے اس کو الگ بھی کیا ہے، اس کا نام ہے شرک خفی، پوشیدہ شرک۔ شرک اکبر تو معلوم ہے، غیر اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کرنا، اس کے نام سے جانور ذبح کرنا، اور کیا کہتے ہیں کہ اس کے سامنے سجدہ کرنا، یعنی جو بھی عبادت کے اقسام ہیں غیر اللہ کے لیے اس کو کرنا، اس کو شرک اکبر کہتے ہیں۔ اور شرک اکبر کے بارے میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر کہہ دیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ اللہ رب العالمین ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا، اور شرک کرنے والا بہت ہی دور کی گمراہی میں اور کھلی گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے کہا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے، جنت کو حرام قرار دے دیا ہے، وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، کہ جس کی موت اس حالت میں ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا، کسی دوسرے کو پکارتا تھا، کہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کو پکارتا تھا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر کے یا کسی دوسرے کو پکارنا یا کسی دوسرے کی عبادت کرنا یہ شرک ہے، لیکن اگر کوئی اللہ کی عبادت کرے اور دوسرے کے ساتھ بھی، دوسرے کے سامنے بھی جا کر کے سجدہ تعظیمی کر لے، چڑھاوا چڑھا لے، تو یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کہا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کے۔ ہم تو اللہ کو نہیں چھوڑتے ہیں، اللہ کے ولی کے پاس ہی جاتے ہیں، انہی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، یہ سجدہ تعظیمی ہے، سجدہ عبادت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا، کہ یہ لوگ جو ہیں کفار مکہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جو یہ ہمارے بزرگان ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم ان کو ان کے سامنے جو بھی کام کرتے ہیں وہ اپنے اور اپنے رب کے درمیان جو ہے واسطہ اور ذریعہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ یہ ہمارے بزرگان دین ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان واسطہ بن جائیں اور اللہ کی قربت ہمیں ان کے ذریعے سے مل جائے۔ تو اس کو وسیلہ اور واسطہ بنانا کہتے ہیں، یہ بھی شرک اکبر کے اندر داخل ہے، بلکہ نواقض اسلام میں ہے۔ اس لیے اگر کوئی انسان اس قسم کا کام کرتا ہے تو اسے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو شرک اکبر ایسی چیز ہے جس کے اوپر اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام بلکہ 18 نبیوں کا نام لے کر کے اور اس کے بعد کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ تمام انبیاء کرام بھی شرک کرتے تو ان کے تمام اعمال کو اللہ رب العالمین ضائع اور برباد کر دیتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالخصوص اللہ رب العالمین نے مخاطب کر کے کہا کہ اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی شرک کرتے تو ہم آپ کے اعمال کو ضائع اور برباد کر دیتے۔ تو آپ دیکھیں کہ انبیاء سے شرک کے صدور کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی بھی قسم کے شرک میں پڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے امت کو سمجھانے کے لیے یہ کہا کہ یہ آیت نازل کی کہ جب اللہ رب العالمین شرک کرنے پر انبیاء کرام کو نہیں چھوڑ سکتا تو پھر انبیاء کے جو نچلے درجے کے لوگ ہیں انہیں کیسے معاف کر سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کر سکتا۔ اور دوسری چیز یہ بھی یاد رہے کہ شرک جو ہوتا ہے وہ کبیرہ گناہ تو ہے، اکبر الکبائر ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی چھوٹا شرک ہے، شرک اصغر ہے، اس کی سنگینی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے ساتھ لفظ شرک لگ گیا ہے۔ اس لیے بعض صحابہ کرام شرک اصغر پر، چھوٹے شرک پر، جن کی ابھی میں مثال بیان کروں گا، اس چھوٹے شرک کے اوپر شرک اکبر والی آیتوں سے استدلال کیا کرتے تھے۔ اور تمام کبیرہ گناہ سے بعض لوگوں نے کہا ہے شرک اصغر تمام کبیرہ گناہوں سے سنگین گناہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ شرک لگا ہوا ہے۔ تو یہ شرک کی تمام قسموں سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ تو شرک اکبر کے جو بعض اقسام گزرے ہیں وہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کرنا، یا کوئی اللہ سے جتنی محبت کرتا ہے اتنی محبت اور ویسی ہی محبت دوسرے سے بھی کرتا ہے تو یہ شرک فی المحبہ ہے، یہ بھی حرام ہے اور یہ بھی شرک اکبر کے درجے میں آتا ہے۔ تو یہ ان تمام چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اور رہی بات شرک اصغر کی، تو شرک اصغر جو ہے وہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کی قسم کھانا۔ اسی طریقے سے الفاظ میں جو شرک ہے، جیسے یہ کہنا کہ اگر تم نہیں ہوتے تو میرا یہ کام نہیں ہوتا، تو یہ بھی شرک اصغر کے اندر شامل ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے سورہ بقرہ کی آیت کے اندر۔ تو اس قسم کے شرک سے بھی بچنا اور اس سے محفوظ رہنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور جو شرک خفی ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَلشِّرْكُ فِيكُمْ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ، لَلشِّرْكُ فِيكُمْ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ، کہ جس طریقے سے چیٹی گزرتی ہے اور اس کی تمہیں آہٹ محسوس نہیں ہوتی ہے، اسی طریقے سے شرک تمہارے درمیان داخل ہو جائے گا اور اس کا تمہیں احساس بھی نہیں ہو پائے گا۔ جیسے دیکھیں ہماری زبان میں، ہمارے اعمال کے اندر جو قولی شرک جس کو کہتے ہیں الفاظ میں، ہر نعمتوں کا جو ہے اللہ رب العالمین کی جانب ہر نعمتوں کی نسبت کرنی چاہیے، لیکن اس کے اندر ہم جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا کہ جیسے مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ اگر کتا نہیں ہوتا تو رات میں چور آ جاتا، لولا الکلیبۃ هذه لاتانا اللصوص،
کہ اگر یہ کتیا نہیں ہوتی، یعنی یہ جو کتے دروازے پر ہوتے ہیں جو چور کو دیکھ کر کے شور مچاتے ہیں، اگر یہ نہیں ہوتے تو ہمارے گھر کے اندر چور داخل ہو جاتا۔ حالانکہ یہ اللہ رب العالمین کا رحم و کرم ہوتا ہے کہ انسان کو پریشانی اور مصیبت سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو مصیبتوں کو دور کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، لیکن اس کی ظاہری نسبت جو ہے انسان کسی اور کی طرف کر دیتا ہے۔ جیسے آپ نہیں ہوتے تو ہمیں یہ کامیابی نہیں ملتی، آپ کی سفارش نہیں ہوتی تو ہمیں یہ عہدہ نہیں ملتا۔ یہ تمام کے تمام وہ شرک خفی کے دائرے میں آتی ہیں، یہ تمام چیزیں آتی ہیں۔ تو الفاظ جو ہیں اس کا استعمال لکھنے میں ہو، پڑھنے میں ہو، بولنے میں ہو، ان تمام چیزوں کے اندر حد درجہ احتیاط ضروری ہے۔ جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی اچھے کام ہیں، ان تمام کی نسبت اللہ رب العالمین کی جانب کرنا ضروری ہے، ورنہ انسان شرک جو قولی ہے اس کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے، جسے چھوٹا شرک یا شرک خفی بھی کہتے ہیں۔ ایک قسم ہوتی ہے شرک کی جس کے بارے میں جس کو ریاکاری کہتے ہیں، یہ شرک اصغر میں داخل ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات یہ شرک اکبر بھی بن جاتا ہے۔ اگر ریاکاری تھوڑی ہے تو شرک ہوتا ہے، اور پورے طور پر ریاکاری ہے تو پھر یہ شرک اکبر کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، الا اخبرکم بما هو اخفف علیکم عندی من المسیح الدجال، کیا میں تمہیں ایسے معاملے کے بارے میں نہیں بتاؤں جو میرے نزدیک دجال جو ہے اس سے بھی زیادہ خطرناک اور ڈراؤنا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمیں بتائیے ایسی سنگین چیز سے اور ایسی خطرناک چیز سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک الخفی، یہ جو پوشیدہ شرک ہے، ان یقوم الرجل یصلی فیزین صلاته لما یرا من نظر رجل الیہ، کہ وہ جو پوشیدہ شرک ہوتا ہے اور وہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے کہ انسان کھڑا ہوتا ہے وضو کر کے، نماز پڑھنا شروع کرتا ہے اور نماز کو بہت اچھی کرتا ہے، بہت اچھے طریقے سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہے، اور اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ فلاں صاحب جو میرے پیچھے یا میرے بازو میں بیٹھے ہیں وہ دیکھ کر کے مجھے کہیں کہ ہاں کتنی بہترین نماز پڑھتا ہے، بالکل عین سنت کے موافق نماز پڑھتا ہے۔ تو کسی کام کو کسی کو دکھانے کے لیے کرنا اور اصل وہی مقصد ہونا تو اس سے عمل باطل ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان شرک اکبر کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، کہ جو لوگ اپنے عمل کے ذریعے سے دنیا یا دنیاوی زینت کو چاہتے ہیں، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا، تو جو وہ چاہتے ہیں دنیا کے اندر ہم دے دیتے ہیں۔ اگر اپنے عمل کے بدلے، اپنے علم کے بدلے، اپنی تقریر کے بدلے، اپنی تحریر کے بدلے وہ دنیا کی شہرت چاہتا ہے، دنیا کا کوئی منصب چاہتا ہے، دنیا کے اندر مال و جاہ چاہتا ہے، دنیا کے اندر ہم اس چیز کو اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ نوفی الیہم اعمالهم فیہا وهم فیہا لا یبخسون، آخرت میں اس کے اندر یعنی دنیا میں جو بھی چیزیں ملنی ہیں اسے مل کر کے رہتی ہے، جو اس کا مقصد ہوتا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے، لیکن آخرت کے اندر لیس لہم الا النار، کہ ان کے لیے سوائے آگ کے کچھ نہیں ہوگا۔ تو شرک جو ہوتا ہے، شرک اصغر جو ہوتا ہے، وہ کبھی کبھی بالخصوص ریا کاری جو ہوتی ہے وہ کبھی کبھی اس درجے کو پہنچ جاتی ہے جو شرک اکبر میں داخل ہو جاتی ہے، چاہے وہ بولنے میں ہو یا قرآن پڑھنے والا، اچھا قرآن پڑھنے والا زور سے اور اچھے سے قرآن پڑھتا ہے آواز کو بنا کر کے، اور مقصد یہ ہوتا ہے لوگ اس کی آواز پہ تعریف کریں، اس کے یاد پر تعریف کریں، اور اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اللہ رب العالمین خوش ہو۔ تو اصل یہاں پر نیت کے اوپر معاملہ ہے کہ اگر آپ کے عمل کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو خوش کرنا، لوگوں سے واہ واہی بٹورنا، تو پھر اس کے جو نتیجے ہیں وہ بہت ہی سنگین ہیں۔ لیکن اگر آپ کا مقصد اللہ کو خوش کرنا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کا بالکل مقصد نہیں ہے کوئی دیکھ کر کے آپ کی نماز کو اچھا کہے، اسی طریقے سے آپ قرآن پڑھنے بیٹھے ہیں، آپ اپنے انداز میں پڑھ رہے ہیں اور آپ کا بالکل مقصد نہیں ہے کہ کوئی دیکھ کر کے خوش ہو یا لوگ آپ کی تعریف کریں، اور اس کے باوجود لوگ آپ کے پیچھے میں تعریف کرتے ہیں، تو تلک عاجل بشر المؤمن، تو دنیا کے اندر جو ہے یہ مسلمانوں کی جو بشارت ہے، خوشخبری ہے ایک مومن کے لیے کہ لوگ اس کے عمل پر تعریف کرتے ہیں، کیونکہ وہ تعریف چاہتا نہیں ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی چاہنے لگے تو یہ ریاکاری میں داخل ہو جاتا ہے، اور دھیرے دھیرے اس طریقے سے یہ جڑ پکڑ لیتا ہے انسان کے دلوں کے اندر کہ اگر اس کی تعریف نہ کی جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور تعریف کی جائے تو خوش ہو جاتا ہے۔ یہ ریاکاری کا بہت ہی سنگین مرحلہ ہے، انسان کے اعمال اس سے پورے کے پورے باطل ہو جاتے ہیں۔ نیز یہ کہ بسا اوقات یہ
شرک اکبر میں داخل ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں تعویذ لٹکانے کو علماء نے شرک اصغر میں داخل کیا ہے۔ کب؟ اس وقت جب یہ کہ انسان اس تعویذ کو ذریعہ سمجھے شفا کا، یعنی وہ یہ سمجھے کہ شفا دینے والا اللہ ہی رب العالمین ہے، لیکن یہ تعویذ ذریعہ ہے شفا کا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من علق تمیمۃ فقد اشرک، کہ جو تعویذ لٹکائے یا تمیمہ لٹکائے اس نے شرک کیا، وہ شرک میں واقع ہو جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو شرک کا مطلب یہ ہے کہ یہ شرک اصغر ہے، اس وقت تک شرک اصغر ہے جب وہ اس تعویذ کو ذریعہ سمجھتا ہے، اصل شفا دینے والا اللہ رب العالمین کو سمجھتا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس تعویذ کے ذریعے سے شفا ملتی ہے، تو یہ شرک ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو شفا کا ذریعہ نہیں بنایا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس تعویذ کے ذریعے سے ہی شفا ملتی ہے، ہم اس کو اتار دیں گے تو بیمار ہی رہیں گے، اللہ رب العالمین کو شافی نہیں مانتا ہے، تو یقین جانیے کہ یہ شرک اکبر کے باب میں داخل ہو جاتا ہے، جس سے احتیاط ضروری ہے، خاص کر کے جو عوام ہیں جن کو اس کا علم نہیں ہے، اور ان کی جو اکثریت ہے ان میں سے لوگ وہ تعویذ ہوں یا اس قسم کی جو چیزیں ہوں اسی کے اوپر ان کا انحصار اور بھروسہ ہوتا ہے، جس سے ان کو آگاہ کرنا ہماری اور آپ کی جو لوگ سن رہے ذمہ داری ہے کہ یہ اصلاً یہ تعویذ یہ شرک ہے، جائز نہیں ہے پہننا۔ قرآن مجید کو لکھ کر کے لٹکانے کے لیے نازل نہیں کیا گیا ہے، بلکہ قرآن مجید کے اندر جو شفا ہے وہ پڑھ کر کے شفا ہے، اس لیے قرآن مجید کو پڑھیں اور اس سے پھر شفا آپ کو حاصل ہوگی، اس کو لکھ کر کے لٹکائیں نہیں۔ نیز یہ کہ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ یہ تو شرک ہے ہی، لیکن اگر آپ کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو اتار دیں گے تو بیماری گھر گھر جائے گی، ہم پہنے رہیں گے تو ہم محفوظ رہیں گے، یعنی اسی کو آپ شفا دینے والا سمجھ رہے ہیں، ذریعہ نہیں بلکہ اصل اس کو سمجھ رہے ہیں، تو یقین جانے کہ یہ شرک اکبر میں داخل ہے۔ اس قسم کی چیزوں سے ہمیں لوگوں کو آگاہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور جو بھی دعائیں جو بھی اس قسم کے تعلق سے نصوص وارد ہوئے ہیں انہیں لوگوں تک پہنچانا سہل اور آسان انداز میں پہنچانا ضروری ہے۔ لیکن یاد رہے، یہاں پر ایک چیز یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ جو عوام ہوتی ہے نا، عوام کو احکام معلوم نہیں ہوتے ہیں، وہ جو چیزیں معاشرے میں چل رہی ہوتی ہیں وہ دیکھ کر کے اور اس کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نصوص تو یاد ہوتے ہیں، لیکن نصوص کی تطبیق کہاں پر کرنی ہے اور کس طریقے سے کہاں پر کیا حکم لگانا ہے، اس تعلق سے انہوں نے علماء کرام سے رہنمائی حاصل نہیں کی ہوتی ہے، تو جذبات میں آ کر کے کسی کو بھی کافر اور مشرک گردان دیتے ہیں۔ تو تکفیر اور جو مشرک بنانے کا معاملہ ہے یہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تکفیر کے یا کسی کو مشرک کہنے کے شروط ہوتے ہیں، پھر اس کے بہت سارے موانع ہوتے ہیں جس کی تفصیل آپ کو جاننی چاہیے، بلکہ آپ کے ہی سینٹر میں جبیل دعویٰ سینٹر والوں کو اور بالخصوص جو علماء کرام ہیں وہاں پر اللہ انہیں جزائے خیر دے کہ اس قسم کے موضوعات پر انہوں نے کافی دورہ علمیہ کرایا ہوا ہے، وہاں سے لے کر کے آپ اسے سن سکتے ہیں کہ ضابطہ کیا ہے، اور ہم اور آپ ہر کوئی کسی پر مشرک اور کافر کا حکم نہیں لگا سکتا۔ ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم دعوت پہنچا دیں اور یہ واضح کر دیں کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ شرک ہے، یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ کفر ہے، یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ بدعت ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب آپ نے یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شرک کر رہا ہے تو آپ اس کو کہہ دیں مشرک ہے، اگر کوئی بدعت کر رہا ہے تو آپ فوراً کہہ دیں کہ تم بدعتی ہو، دائرہ اسلام سے خارج ہو۔ حکم نہیں لگائے، عمل پر حکم لگائے، اور جو عامل ہے اس کے اوپر حکم لگانے کے لیے جو علماء ہیں، کبار علماء جن کو بڑے علماء کہتے ہیں، جو علم کے اندر کافی پختہ ہیں، ان کی طرف اپنے معاملے کو کہہ دیں۔ اگر آپ کسی معاملے کو کہیں کہ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، تو سامنے والا کہتے کیا ہم مشرک ہو گئے، کیا ہم کافر ہو گئے، تو آپ کہیں بھائی کہ میں نے آپ کو مشرک و کافر نہیں گردانا ہے، جس عمل کو آپ کر رہے ہیں وہ شرک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، آپ ہوئے کہ نہیں، اس کے لیے آپ بڑے بڑے علماء کرام سے رجوع کریں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جو فعل کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، وہ اس کام کا اثر اس کے اوپر بھی واقع ہو۔ بس اوقات بہت سارے لوگ جہالت میں کام کرتے ہیں، اور جہالت عذر ہوتا ہے کہ کوئی کسی انسان کے اوپر شرک و کفر کا حکم لگایا جائے۔ تو اس لیے ہماری اور آپ کی جو آپ دعات ہیں، متعاونین ہیں، ہماری اور آپ کی علماء کی سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ شرک، کفر اور ان قسم کے تمام سنگین امور سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے، لیکن تکفیر سے بھی لوگوں کو روکا جائے۔ ایک معاملے میں کسی کی تکفیر نہ کر دی جائے، کسی کی تبدیع نہ کر دی جائے، اسی طریقے سے کسی کو مشرک نہ گردانا جائے۔ اس قسم کے تعلق سے بھی ہم تمام دعات کے اندر بیداری بہت ہی ضروری ہے۔ جو لوگ صرف مشرک کافر کرتے رہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اس سلسلے میں کسی بڑے عالم کے پاس بیٹھ کر کے کسی خاص کتاب کو یا علی الاقل ان مسائل کو جو تکفیر کے مسائل ہیں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، پڑھنا بہت ضروری ہے، لوگوں کو پڑھنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے گزرے ہیں
جنہوں نے بہت زیادہ عقیدے کے معاملے میں بہت ہی غلطی کی، اتنی بڑی بڑی غلطی کی آپ تصور نہیں کر سکتے. ان کے بارے میں بعض معاصرین جو علماء ہیں، معاصر علماء ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر مجھے یہ نہیں ہوتا، یہ معلوم ہوتا کہ وہ جاہل ہے، اگر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ جاہل، اس نے جہل میں ایسا کیا ہے، جہالت میں ایسا کیا ہے، یا علم کے لیے جاننے کے باوجود ایسا کیا، سامنے والے نے جو اتنی بڑی غلطی میں، عقیدے کی غلطی میں واقع ہوا ہے، اس نے جہالت میں ایسا کیا ہے یا جان بوجھ کر کے ایسا کیا ہے، اگر اس کا علم اگر مجھے ہوتا تو میں اس کو کافر قرار دیتا. یعنی اگر پتہ چل جاتا کہ اس نے جان بوجھ کر کے کیا ہے تو میں اس کو کافر قرار دیتا. حالانکہ وہ بہت بڑے عالم شمار کیے جاتے ہیں لوگوں کے درمیان. انہوں نے جب عقدی غلطی کی اور بہت ہی خطرناک قسم کے عقیدے کی میں غلطی کی تو ہمارے بعض علماء نے کہا لولا الجہل لکفرتہ، اگر جہالت مانے نہ ہوتی، رکاوٹ نہ بنتی تو میں اس کو کافر قرار دے دیتا. تو سوچے کہ بہت بڑے عالم جن کی پوری زندگی علم کے میدان میں گزری ہے، فتوے فقہ و فتاوے کے میدان میں گزری ہے، کتاب و سنت کے بڑے ماہر ہیں، وہ بھی اس قدر احتیاط برت رہے ہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں جو خود عالم ہے لیکن اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اور باضابطہ اس کا بیان بھی دیا ہے کہ یہ کہ ممکن ہے کہ اس کو اس سلسلے میں اس کا علم نہ ہو، وہ جاہل ہو، اور یہی جہالت مجھے اس کی تکفیر کرنے سے روکتی ہے. تو بڑے علماء کا طریقہ منہج یہ ہوتا ہے. تو اس لیے کبھی دعوت کے میدان میں ہو تو شرک کو شرک واضح کریں، کفر کو کفر بتائیں، اور بھی جو امور ہے، سنگین امور ہے، اس کے تعلق سے لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کریں، اس سے روکیں، لیکن لوگوں کو کافر اور مشرک لوگوں کے اوپر اس کا حکم لگانے سے حد درجہ پرہیز کرنے کی کوشش کریں. تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ شرک اکبر کے تعلق سے جو امثلہ ہے، جو مثالیں ہیں میں نے پیش کیا. شرک اصغر کے تعلق سے جو مثالیں ہیں وہ ریاکاری ہے، اللہ کے علاوہ دوسرے کی قسم کھانا ہے، اور جیسے کہ لوگوں کا یہ کہنا ماشاء اللہ وشئت، جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے. جیسا کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہا جو آپ چاہیں اور اللہ رب العالمین چاہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ رب العالمین کا شریک ٹھہرا دیا؟ آپ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے، ایک صحابی صرف اس چیز میں غلطی کر رہے ہیں کہ واو لا رہے ہیں ماشاء اللہ وشئ، اور واو جو ہے برابری کا تقاضا کرتا ہے، جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے. تو مشیت کے اندر جب برابری ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تنبیہ کی کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. ایسا کہنا گویا کہ تم نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرا دیا. بلکہ یہ کہو جو صرف اللہ چاہے، مشیت صرف اللہ کی ہوگی، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں چاہ سکتا. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو، صرف اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے. تمہاری مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے. اور قسم کے تعلق سے ہے کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کہ جس نے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. تو یہ توحید کی جو ہے 3 قسمیں، اور پھر اس کے بعد شرک کی 3 قسموں کا بیان آپ کے سامنے آیا. 5واں درس ہے الاحسان. الاحسان وہی جو حدیث جبریل کی جو شرح چل رہی ہے اسی کو سامنے رکھ کر کے ابن باز رحمہ اللہ نے اس کتاب کو ترتیب دیا ہے. تو اس میں ایمان کے ارکان کو بیان کیا گیا، پھر اسلام کے ارکان کو بیان کیا گیا، پھر اس کے بعد احسان، ما هو الاحسان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے سوال کیا ما هو الاحسان، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تكن تراہ فإنه یراک، کہ احسان اس درجے کا نام ہے کہ تم جب اللہ کی عبادت کرو تو اس طریقے سے کرو کہ گویا کہ تم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہو. یعنی اس قسم کا خشوع و خضوع ہو، عبادت کے اندر اتنا انہماک ہو، اتنی توجہ ہو، اور دل کا میلان اللہ رب العالمین کی جانب اتنا ہو کہ گویا تم یہ تصور کرو کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے. یہ احسان کا سب سے اونچا درجہ ہے. اگر تمہارا ایمان اس قدر مضبوط نہیں ہے، احسان کہ تم اس درجے پر فائز نہیں ہو، تو کم از کم یہ تو تصور کرو کہ تم جو عبادت کرتے ہو یا جو کام بھی کرتے ہو وہ کرتے ہوئے تمہیں تمہارا رب دیکھ رہا ہے. یہ تصور دل کے اندر اور یہ شعور پیدا کرنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تصور اور یہ شعور انسان کو بہت سارے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے اور اس کو بچاتا ہے.
अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह, इबादत ऐसे करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को देख रहे हो। फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, कि अगर तुम उसे ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि तुम उसे देख रहे हो, तो कम से कम ये तो तसव्वुर करो कि वो तुम्हें देख रहा है। और इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा, कि हम जहाँ कहीं भी चले जाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ऊपर निगहबान है। किसी भी जगह पर चले जाएं, चाहे हम अंधेरी रात में हो, चाहे उजाले दिन में हो, चाहे लोगों के दरमियान में हो, तन्हाई में हो, हर जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें देख रहा होता है। कुरान मजीद की एक आयत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, कि जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर पेड़ का जो भी पत्ता गिरता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसका इल्म होता है। वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा। आप सोचिए कि जमीन पर कितने पेड़ पौधे होंगे, पूरी जमीन को छोड़ दें, आपके गांव में, आपके इलाके में कितने पेड़ पौधे होंगे। फिर आप अपने इलाके में अगर मान लेते हैं 1000 पेड़ पौधे होंगे, छोटे से इलाके में, छोटे से गांव में, तो फिर सोचिए कि हर एक पेड़ में कितना पत्ता होगा। और फिर अल्लाह ने कहा कि उन पत्तों में से अगर कोई एक पत्ता पूरी दुनिया में से कहीं पर भी जमीन पर गिरता है, वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, उस पत्ते का इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन को होता है कि किस जगह पर, किस पेड़ का कौन सा पत्ता जमीन पर गिरा है। सोचे जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का इल्म इतनी तमाम चीजों को मुहीत है कि वो एक पत्ते के गिरने का इल्म भी रखता है, तो फिर हम जो करते हैं सबके सामने, अकेले में, तन्हाई में, मोबाइल में, लैपटॉप में, या दूसरे के साथ, या रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, कहीं पर भी जा करके, क्या इसका इल्म अल्लाह को नहीं होता होगा। तो जब आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के इल्म के ताल्लुक से, इहाते के ताल्लुक से पता करेंगे, वह अहाता कुल्ले शैइन इल्मा, कि हर एक चीज का इहाता अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कर रखा है। जैसा कि अभी मैंने आयत बयान की, वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, कि जमीन का एक पत्ता भी गिरता है तो अल्लाह को इल्म होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसका इल्म होता है। जमीन के किसी भी कोने में एक पेड़ का पत्ता भी गिर जाए तो अल्लाह उसको जानता है। तो फिर हम तो कितने गुनाह कर लेते हैं, और फिर दिल में कभी ख्याल भी नहीं आता कि रब्बुल आलमीन इसको जानता है। और रब्बुल आलमीन जिस चीज को जानता है, कल क़यामत के दिन बुला करके कहेगा कि फला 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 जगह तुमने गलती की थी। बल्कि कुरान मजीद की आयत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक नामे अमाल पेश करेगा, वउरिदु अला रब्बिका सफ़्फ़ा लक़द जिअ्तुमूना कमा ख़लक़नाकुम अव्वल मर्रह बल ज़अम्तुम अल्लन नजअल लकुम मौइदा ववुदिअल किताबु फ़तरल मुजरिमीन मुश्फ़िक़ीन मिम्मा फ़ीहि वयक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताबि ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। जब नामे अमाल सामने रखा जाएगा तो लोग कहेंगे कि अरे इस नामे अमाल को क्या हो गया, छोटी सी छोटी चीज को भी इसने लिख रखा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज को लिख रखता है। आप देखें कि अगर हम कहीं पे बैठे होते हैं और कैमरा लगा होता है, तो हम कोई ऐसा काम नहीं करते कैमरे के डर से कि वो हमारी चीज को कैद कर करके और हमें लोगों के सामने गलत तौर पर पेश करे। जब कैमरे का खौफ इतना होता है कि हम गलत काम को छोड़ देते हैं, तो फिर हमारे दोनों तरफ तो फरिश्ते हैं, एक अच्छाई लिखने वाले, एक बुराई लिखने वाले। फिर रब की निगाह हमारे ताक़ुब में और हमारे मुराक़बे में है, उसके बावजूद हम कैसे कर लेते हैं। इसका मतलब यह है कि दिल में जो वो शुऊर पैदा होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर वक्त, हर पल हमको देख रहा है। उसका इल्म, अल्लाह रब्बुल आलमीन का इल्म ऐसा है कि हर एक चीज को हम, दिल की बात को जब दिल में आती है तब जानते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आने से कबल ही उसको जानता है। तो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, सीने के भेद को जानने वाला है, उससे कहाँ बच करके जाएंगे। तो इसलिए इन सब चीज जो एहसान का दर्जा है वो बहुत ही ऊंचा है। जब आप खूब अल्लाह की इबादत करेंगे, अल्लाह से मांगेंगे, सवाल करेंगे, उससे तौफीक मांगेंगे, तो जाकर के ये दर्जा मिलता है। वरना बहुत सारे लोग हैं जो इबादत करते हैं, कसरत से खैरात करते हैं, लेकिन ये जो गुनाह होता है, वो गुनाह उन नेकियों को जला करके रख देता है, क्योंकि गुनाह के अंदर हिद्दत होती है। वो नेकी जो है नेकी उससे जल जाती है या उससे बर्बाद हो जाती है। तो इसका खास ख्याल रखना जरूरी है। तो सबसे ऊंचा रुतबा है एहसान इस दीन का। और एहसान का मतलब मैंने बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो गोया कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन को देख रहे हो। और ये तसव्वुर नहीं कर सकते तो तुम कम से कम ये तसव्वुर करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको इबादत करते हुए और तमाम उमूर को अंजाम देते हुए देख रहा है। तो ये हदीस जिब्रील की शरह यहाँ पर ख़त्म हुई। अब इंशाअल्लाह नमाज के ताल्लुक से बहुत ही चंद उमूर हैं, शुरूत हैं, अरकान हैं, वाजिबात वगैरह हैं, सुनन है, मुस्तहब्बात हैं, सब लोग जानते हैं। लेकिन चूंकि किताब के अंदर उसका तज़किरा आया है तो उसको भी पढ़ना और उसको भी समझना ज़रूरी है। मुमकिन है कोई ऐसी चीज़ हो जिसका फ़ायदा आपको हो जाए इंशाअल्लाह। तो शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह कहते हैं शुरूतुस सलाह 9,
کہ نماز کی جو شرطیں ہیں وہ 9 ہیں. ایک ہوتا ہے شرط، ایک ہوتا ہے رکن. شرط اور رکن میں فرق یہ ہوتا ہے کہ شرط عمل سے پہلے کی چیز ہوتی ہے، شرط جو ہے اسے عمل سے پہلے انجام دیا جاتا ہے، اور ارکان جو ہے وہ عمل کے ساتھ شروع ہوتا ہے. مثال کے طور پر وضو، یہ نماز کے لیے شرط ہے. کپڑے کا پاک ہونا، یہ نماز کے لیے شرط ہے. اسلام نماز کے لیے شرط ہے، نماز کے قبول ہونے کے لیے شرط ہے کہ ایک مسلمان مومن ہو، نماز کے اندر داخل ہو کر کے اسلام قبول کرے تو پھر اسے نماز اس کو دہرانی پڑے گی. تو شرط کا تو جو تعلق ہوتا ہے شروط کا، کہ کہیں کہ فلاں چیز فلاں کے لیے شرط ہے، تو اس کا تعلق عمل کے باہر ہوتا ہے. اور ارکان جیسے قیام، سجدہ، رکوع، یہ سب رکن ہے، یہ عمل کے اندر کی چیز ہے. تو شرط اور ارکان کے درمیان کا یہ فرق علماء نے بیان کیا ہے. اور ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نماز کی جو شرطیں ہیں وہ 9 شرطیں ہیں. ایک سب سے پہلی چیز کہ اسلام کا ہونا. اگر کوئی کافر نماز پڑھے گا اس سے مطلوب ہے، لیکن اس کی نماز اسی وقت قبول ہوگی جب وہ مسلمان ہوگا، اسلام قبول کرے گا. تو دوسری شرط عقل کا ہونا ہے، عاقل ہو آدمی. اگر اس کے پاس عقل نہیں ہے، پاگل ہے وہ، تو پھر اس کے اوپر نماز فرض ہی نہیں ہے. جو عاقل نہیں ہے اس کے اوپر نماز اس کے جنون کی حالت میں، پاگل پن کی حالت میں فرض نہیں ہے. تو شرط ہے یہ نماز کی کہ انسان مسلمان ہو، عاقل ہو، تمیز ہو، یعنی خیر و شر کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت ہو. جیسے بچہ ہوتا ہے سن تمیز کو پہنچتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں 5 سال میں، بعض لوگ کہتے ہیں 7 سال کے اندر. تو عمومی طور پر جو اکثر علماء کہتے ہیں وہ 7 سال کے اندر بچہ سن تمیز کو پہنچ جاتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور ان کے والدین کو کہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کی عادت ڈلوائیں اور اسے حکم دیں. اس کے ساتھ رفع الحدث، کہ جو ناپاکی ہے نماز پڑھنے سے قبل، یہ نماز کی شرطوں میں سے ہے، اس کو ختم کرنا ہے. اب حدث کی 2 قسم ہو سکتی ہیں، ایک کبیر، ایک بڑی اور ایک چھوٹی. بڑی یہ ہے جنابت وغیرہ یا منی کا نکل جانا، تو یہ غسل کے ذریعے سے جاتا ہے. اور ایک یہ ہے وضو کا ٹوٹ جانا، تو یہ وضو کے ذریعے سے ختم ہو جاتا ہے. وضو جیسے ٹوٹتا ہے، ریا کے خارج ہونے سے ٹوٹ جاتا ہے، یا سبیلین سے کوئی چیز نکلنے سے وضو جاتا رہتا ہے. تو یہ وضو جب ٹوٹ جاتا ہے تو وضو کا اعادہ کر لیں گے، وضو کر لیں گے تو پھر آپ کا وضو باقی رہے گا. تو یہ شرط ہے رفع الحدث و ازالۃ النجاسہ. ناپاکی اگر لگی ہے کپڑے میں یا جوتے میں یا جگہ پر تو اس کو بھی دور کرنا ضروری ہے. اسی طریقے سے ستر العورہ، جو لباس ہے، کپڑے کو، جو عورہ ہے انسان کی، جو شرمگاہ ہے، اس کو ڈھکنا ہے. تو نماز کے اندر جو عورت ہے، یعنی جو پردہ ہے نماز کے اندر مردوں کا، وہ یہ کہ ٹخنے سے لے کر کے اوپر تک، جو ناف تک ہے، جیسا کہ لوگ بیان کرتے ہیں وہاں تک ہے جو اصل ہے. لیکن نماز کی حالت میں آپ کا دونوں کندھا، مردوں کا دونوں کندھا نہیں کھلا ہونا چاہیے. عورتوں کا تو اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن نماز کی حالت میں مردوں کا دونوں کندھا نہیں کھلا ہونا چاہیے. دونوں میں سے ایک یا دونوں نہیں کھلا ہونا چاہیے. جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اس حالت میں نماز نہ پڑھے کہ اس کا ایک کندھا کھلا ہوا ہو. جیسے کہ آپ دیکھیں گے عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے تو اکثر لوگ جب نماز پڑھتے ہیں انہیں علم نہیں ہوتا، اور وہ جو اتباع کیے ہوتے ہیں اسی حالت میں نماز پڑھ لیتے ہیں. بعض علماء نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے، اس لیے اس کی یہ بے پردگی میں شامل ہے جو نماز کے شروط ہیں. اگر یہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کو پھر سے نماز دہرانا پڑے گا. تو مردوں کا جو ہے یہ پورا جسم ڈھکا ہوا ہونا چاہیے اور ٹخنے کے نیچے ہونا چاہیے، کیونکہ تھائز جو ہے یہ پردے کے اندر داخل ہے. الفخذ عورہ، تھائز جو ہے مردوں کی وہ پردے کے اندر داخل ہے. تو کندھا پورا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، اور یہ ٹخنے کے نیچے تک کپڑا ہونا چاہیے، ٹخنے سے نیچے تک، تاکہ وہ تھائز ڈھکی رہے. اور خواتین کا جو پردہ ہے وہ خواتین کا پردہ سر کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک ہے، یعنی آپ کا قدم بھی ظاہر نہیں ہونا چاہیے. یہی گھٹنے آپ کا گھٹنا جو ہے نا، وہ کندھے سے لے کر کے جو گھٹنا ہے، گھٹنا جو تھائس کے نیچے آتا ہے، گھٹنے تک یہ مردوں کا پردہ ہے. دونوں کندھا یہاں سے لے کر کے، اور جو گھٹنا ہے آپ کا تھائس کے نیچے گھٹنا، وہاں تک ہونا چاہیے. ٹخنے کے نیچے جو ہے وہ کپڑا تو مردوں کے لیے پہننا حرام، تو گھٹنوں تک ہونا چاہیے.
اور خواتین کا جو پردہ ہے وہ سر کا بال پورا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے پاؤں پورا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. یعنی بعض لوگ پاؤں خواتین کھول کر کے نماز پڑھتی ہیں، تو اس سلسلے میں حدیث ہے کہ کوئی خاتون اس حالت میں نماز نہیں پڑھے کہ اس کے دونوں پاؤں ظاہر ہوتے ہوں، دکھائی دیتے ہوں، تو اس حالت میں نہیں پڑھے. صحیح بات یہی ہے راجح قول کے مطابق کہ یا تو موزہ پہن لیں یا پھر اتنا لمبا لباس پہنیں کہ آپ کا دونوں پاؤں، خواتین کا دونوں پاؤں ڈھکا رہے. یہی صحیح ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے خاتون کی نماز قبول نہیں کرتا جو اپنے دونوں پاؤں کو کھول کر کے نماز پڑھتی ہو. یہی راجح قول کے مطابق ہے. تو مردوں کا جو پردہ ہے وہ کندھے سے لے کر کے وہ گھٹنے تک ہے، گھٹنا اس کے اندر شامل ہے، اور خواتین کا جو پردہ ہے وہ پورے سر کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک ہے، وہ پردے کے اندر شامل ہے. تو یہ شرط ہے. اور ساتویں شرط یہ ہے کہ دخول الوقت، وقت کا داخل ہونا. اب جیسے مثال کے طور پر ابھی مغرب کا وقت نہیں ہوا، مغرب کی اذان سے پہلے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. لیکن ایک وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے جمع بین الصلاتین کا مسئلہ آتا ہے، ظہر اثر کو لوگ جمع کر لیتے ہیں، مغرب عشاء کو کر لیتے ہیں، تو آپ کہیں گے کہ ہم ظہر کو کبھی کبھی ایسا سفر میں جانا ہوتا ہے تو ظہر کو اثر کے ساتھ ملا کر کے پڑھ لیتے ہیں حالانکہ وقت نہیں آیا. تو یہ مستثنی معاملہ ہے، یعنی ایکسیپشنل کیس ہے کہ اگر کسی کو سفر کرنا ہو یا کسی وجہ سے نماز کو جمع کرنی ہو، جیسے بارش بہت زور کی ہو جائے یا اور بھی کوئی معاملہ آ جائے اور امام صاحب مناسب سمجھے کہ نماز جمع کی جائے، تو اگر اس کی ضرورت پڑے تو اس کو کر سکتے ہیں، یعنی ظہر اثر کو جمع کر سکتے ہیں، اور مگر دن کی نماز کو دن میں اور رات کی نماز کو رات میں جمع کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ عصر مغرب کے درمیان جمع کر لیا. ظہر کو عصر کے ساتھ یا عصر کو ظہر کے ساتھ، یعنی عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں دونوں ایک ساتھ، یا پھر ظہر کو عصر کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں دونوں ایک ساتھ. اسی طریقے سے مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ سکتے ہیں یا عشاء کے ساتھ مغرب کو پڑھ سکتے ہیں. یہ ضرورت پڑنے پر، جیسا کہ حدیث کے اندر وارد ہے کہ آپ سفر کر رہے ہیں، لمبا سفر کرنا ہے، اسی طریقے سے کوئی اور پریشانی آ گئی، کرفیو لگ گیا کہیں پر، یا کسی جگہ بہت زیادہ بارش ہونے لگی اور امام صاحب کو خطرہ ہے کہ آئندہ لمبے وقت تک بارش ہوگی، تو امام صاحب مناسب سمجھ رہے ہیں کہ اس کو دو نمازوں کو جمع کر لیا جائے، تو وہ کر سکتے ہیں. تو وہ اس سے مستثنی معاملہ ہے. تو وقت کا داخل ہونا نماز کے لیے ضروری اور شرط ہے. اسی طریقے سے قبلہ کا استقبال کرنا، یہ سب چیز نماز سے پہلے کی ہے. قبلہ کی جانب ہونا ضروری ہے. بعض جگہ آپ سفر کرتے ہیں، آپ وہاں پر پوچھیں، اس تعلق سے آپ کو پوچھنا ہے اور پوچھ کر کے قبلے کا استقبال کرنا. اور نیت کا ہونا، نیت زبان سے نہیں کی جاتی ہے. جیسے آپ وضو وغیرہ کر کر کے ابھی مغرب کے لیے نکلیں گے تو آپ کی نیت یہی ہوگی کہ مغرب پڑھیں گے، لیکن استحضار یہ ہونا ہے کہ ہم مغرب ہی پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. یقیناً اگر کوئی نکلے کہ ہم ایسے کام کے لیے نکل کر کے جا رہے ہیں، جیسے نماز کے لیے کوئی وضو کر کے نکلا ہے کہ چلو ہم اپنے کام کے لیے جا رہے ہیں، پھر وہاں سے اس نے نیت کیا یہ مسجد کے لیے جانے کی، تو وضو کا جو فائدہ تھا کہ اگر وضو کر کے نکلتا مسجد کے لیے نماز کے لیے تو اس کے ہر قدم پر اس کو نیکی ملتی، یہ نیکی اس کو نہیں ملے گی کیونکہ وہ وضو کر کے مسجد کے لیے نہیں نکلا تھا، یوں ہی وضو کر کر اپنے کام کے لیے نکلا تھا. اب وہی وضو باقی ہے، مسجد جا رہا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی. تو نیت کا یہ فرق ہوتا ہے کہ اس کی نماز تو ہو جائے گی لیکن اس کے قدم قدم پر جو ثواب ملنا تھا وہ نہیں ملے گا. تو آپ جب مغرب کے اندر داخل ہوں تو یقیناً آپ کی نیت میں یہ ہے کہ ہم مغرب کے اندر داخل ہوں گے، تو دل کے جو پختہ ارادہ ہے اس کا نام نیت ہے، اس کو زبان سے ادا نہیں کرنا ہے. تو نیت جیسا کہتے ہیں محل القلب. تو یہ 9 شرطیں ہیں. اسلام ہے، عقل ہے، عاقل ہونا ہے، تمیز کا ہونا ہے، بچہ ہے تو اس کے اندر تمیز کا ہونا ہے، اس عمر کو پہنچ جائے خیر و شر کی تمیز کرے، رفع الحدث یعنی کہ ناپاکی سے بالکل ہر قسم کی ناپاکی کو ختم کرنا ہے، چاہے وہ بڑی ناپاکی ہو یا چھوٹی ناپاکی ہو، نجاست وغیرہ ہو جگہ پہ یا کپڑے پہ لگی ہو، اس کو نجاست اور ناپاکی کو دور کرنا ہے. اور جو پردہ ہے اس کا خیال رکھنا ہے. نماز میں خواتین کا الگ ہے اور مردوں کا جو پردہ ہے وہ الگ ہے. اسی طریقے سے وقت کا داخل ہونا ضروری ہے. جس نماز کو پڑھنا ہے اس نماز کا وقت ہو جائے تبھی وہ نماز قابل قبول ہوگی. اور قبلے کا استقبال بھی ضروری ہے. اسی طریقے سے نیت کا پایا جانا بھی ضروری ہے. اور یہ شرط ہوئی نماز کی. رکن، تو رکن 14 ہے جیسا کہ ابن باز رحمہ اللہ نے ذکر کیا. القیام مع القدرہ، سب سے پہلا رکن یہ ہے کہ انسان کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے، لیکن اس کے ساتھ ایک کنڈیشن ہے، جو کھڑے ہو کر کے پڑھ سکتا ہے، جو کھڑے ہو کر کے. اور اسلام کا ہر معاملہ یہی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ رب العالمین کسی کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جس کو وہ اٹھانے کی استطاعت نہیں رکھتا ہو. تو نبی کریم یہ
اللہ رب العالمین نے ایک جگہ اور فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا ممکن ہو سکے۔ تو اگر کوئی انسان کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھے، لیکن جس کو کھڑے ہونے کی طاقت ہے وہ کھڑے ہو کر کے ہی نماز پڑھے۔ اسی طریقے سے تکبیرۃ الاحرام، تکبیرۃ الاحرام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر کے جو اذان تکبیر ہوتی ہے، تکبیر کے بعد انسان اللہ اکبر کہہ کر کے نماز میں داخل ہوتا ہے، تو یہ اللہ اکبر جو پہلی تکبیر ہے اس کو تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں۔ احرام کا مطلب حرام، یعنی کہ اب اس کے بعد آپ کے لیے بولنا، کھانا پینا اور یہ اور دیگر چیزیں جو ہیں، دوسری طرف التفات کرنا، دوسری طرف خیال کرنا، یہ تمام چیزیں آپ کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں۔ تکبیرۃ الاحرام حرام کرنے والی چیزیں، اور اس لیے کہتے ہیں کہ تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم، کہ نماز کی جو تکبیر تحریمہ دنیا کی تمام چیزوں کو آپ کے لیے حرام کر دیتی ہیں نماز کی حالت میں، اور حلال کب کرتی ہیں؟ تسلیم، جب آپ سلام کرتے ہیں تو تمام چیزیں، کسی سے بولنا چالنا اور دیگر گفتگو، کھانا پینا، یہ سب چیزیں آپ کے لیے حلال ہو جاتی ہیں۔ تو یہ مطلب ہوتا ہے تکبیر تحریمہ کا۔ اور ایک حدیث بھی جو میں نے بتایا کہ تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم، سلام کرنے سے تمام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں، دونوں طرف سلام پھیر دیا، باقی آپ اپنی دنیا میں مشغول ہو جائیے، لیکن جب آپ اللہ اکبر کہا آپ نے تو آپ پوری دنیا سے خالی بالکل منقطع ہو گئے، سب طرف سے ہٹ کر کے آپ کی توجہ صرف اور صرف اللہ کی طرف ہونی چاہیے، جو احسان کے معنی میں گزر چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت ایسی کرو گویا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ تصور نہیں ہے تو کم از کم یہ تو تصور کرو کہ تمہارا رب تمہیں عبادت کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے، رکن جو ہے وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا ہے، اگر کسی کو استطاعت ہو تو، اور اگر استطاعت نہیں ہے تو بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور تکبیرۃ الاحرام، اور آج کل جو کرسی پر بیٹھنے کا ہے، اب جن کو استطاعت ہے وہ بھی کرسی پر بیٹھ جا رہے ہیں، تو کرسی پر بیٹھنے کا جو معاملہ ہے، آپ بہت مجبور ہیں تبھی کرسی کا استعمال کریں، تھوڑا سا معاملہ ہوتا ہے وہ کرسی پہ بیٹھ کر کے نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ بعض علماء نے تو یہ بھی کہا ہے کہ کرسی جو مساجد میں اس قدر کثرت سے پائی جا رہی ہیں، یہ لوگوں کو سست بنا دیں گے، تھوڑا سا کچھ معاملہ ہوا، کرسی لایا اس کے اوپر بیٹھ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ جب ایک دم بالکل مجبور ہے، آپ بالکل نہیں کر سکتے، نہ رکوع کر سکتے ہیں، نہ سجدہ کر سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں، ایک دم ناممکن ہے، ایسی صورت میں آپ کرسی کا استعمال کیجیے، اور آپ کا دل مفتی ہے، آپ خود پوچھ سکتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف ہوئی آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تھوڑا سا کچھ ہوا آپ کرسی لے رہے ہیں، تو کرسی کے استعمال سے حد درجہ آپ کو پرہیز کرنا چاہیے، جو بھی استعمال کرتے ہیں، اور ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے انسان کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے، رکوع سجدہ زمین پر جا کر کے کرے، یوں ہی جھک جھک کر کے سجدہ کرسی پر بیٹھ کر کے نہ کرے، جہاں تک ممکن ہو۔ اللہ نے کہا نا فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ جہاں تک ممکن ہو، تھوڑی سی چیز ہوئی آپ کرسی کا سہارا لے لیے، جبکہ اور دوسری چیزوں کے لیے آپ آرام سے جھک رہے ہیں، ورزش کر رہے ہیں اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے، تو اوپر سے جھک کر کے اپنے سر کو نیچے کر لینا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نماز میں آ رہے ہیں تو مولانا صاحب تھوڑا سا مسئلہ ہے، تو آپ کا دل خود مفتی ہے، رب کے سامنے جھکنا، زمین پر اپنے سر کو رکھ کر کے سجدہ کرنا جانیے، اور جب تک آپ کوشش کرتے رہیں گے اللہ آپ کو کوشش میں کامیاب کرتا رہے گا، اللہ ہے کہ کوئی انسان معذور ہو، بالکل نہیں کر پاتا ہو، کوشش بھی اس کی رنگ نہ لاتی ہو، تو ایسے شخص کے بارے میں ہے کہ ہاں انسان ایسی چیزوں کا سہارا لے لی جس کے ذریعے سے وہ نماز کو ادا کر سکتا ہے۔ تو یہ چیز قیام مع القدرت کے اندر داخل ہوگی، کہ قدرت ہے تو قیام کریں اور نہیں ہے تو نہیں کریں، یعنی بالکل اس کی قدرت نہیں ہے، یہ نہیں کہ آپ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، سجدہ کر سکتے ہیں، رکوع کر سکتے ہیں، پھر بھی آپ کرسی کا سہارا لے رہے ہیں، چلو بھائی تھوڑا سا آرام سے اور اطمینان سے نماز پڑھیں گے، تو یہ اطمینان نہیں ہے، شرعاً یہ چیز درست نہیں ہے۔ اور تکبیر احرام کی بات آگے، قراءۃ الفاتحہ، نماز کے اندر جو ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا رکن ہے، نماز کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، جیسا کہ عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ جو امام کے پیچھے ہو وہ کیسے پڑھے گا، تو امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، جیسا کہ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز کے بعد صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، شاید کہ تم لوگ اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو، تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں ہم لوگ امام آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے سورہ فاتحہ کے کچھ بھی نہ پڑھا کرو، سوائے سورہ فاتحہ کے کچھ بھی نہیں پڑھا کرو۔ تو نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کا پڑھنا رکن ہے، جیسا کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ یہاں پر اس کو رکن کے اندر شامل کر رہے ہیں، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔
اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ آتا ہے کہ ہم اس حالت میں داخل ہوئے کہ امام صاحب رکوع میں ہیں، اب ہم رکوع میں مل گئے تو اس رکعت کو شمار کریں گے، کیونکہ قیام یہ سورہ فاتحہ تو رکن ہے، سورہ فاتحہ رکن ہے، تو ہم اس کو شمار کریں گے کہ نہیں رکوع کے اندر؟ تو اس سلسلے میں علماء اس رکوع اس رکعت کو شمار کریں گے کہ نہیں، جیسے جس رکعت میں ہم جا کر کے رکوع میں ملے امام کے ساتھ اور اس میں ہم نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اگر آپ رکوع میں ملے ہیں تو اس رکعت کو ہم شمار کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام بخاری وغیرہ، امام شوکانی رحمہم اللہ اور دیگر ائمہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس رکعت کو دہرانا پڑے گا، اور بعض صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ وہ اس رکعت کو، بلکہ صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف ہے اس سلسلے میں، اکثر صحابہ کرام سے جو ثابت ہے وہ یہ کہ اس رکعت کو شمار کرتے تھے جس رکعت میں وہ رکوع کو پا لیتے تھے، جس رکعت میں وہ رکوع کو پا لیتے تھے اس کو وہ شمار کرتے تھے، یعنی اس کو دہراتے نہیں تھے۔ امام کے اس حالت میں مسجد میں داخل ہوئے کہ امام صاحب کو رکوع میں پایا تو وہ رکوع میں مل جاتے تھے اور وہ رکعت کو وہ شمار کرتے تھے کہ وہ رکعت ہو گئی۔ یہ کئی صحابہ کرام کا یہ طرز عمل رہا ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیحہ میں کئی صحابہ اکرام سے جو آثار ہیں صحابہ اکرام کے اس کو ذکر بھی کیا ہے۔ تو انسان جب ایسی حالت میں داخل ہو، جب امام رکوع کی حالت میں ہو، تو انسان رکوع میں مل جائے، وہ رکعت انشاءاللہ اس کی ہو جائے گی۔ اور جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ القیام مع القدرہ، کہ قیام کی شرط جو ہے قدرت کے ساتھ ہے، تو اسی طریقے سے جب یہاں پر آئے تو آپ اس حالت میں آئے کہ امام صاحب رکوع میں تھے، آپ کے پاس سورہ فاتحہ پڑھنے کی فرصت نہیں تھی، بالکل آپ کے پاس نہیں تھا، اور آپ رکوع میں مل رہے ہیں، تو اب ہوگی کہ نہیں رکعت؟ تو اس سلسلے میں صحابہ اکرام کا جو طرز عمل ہے کہ ہو جائے گی، تو انشاءاللہ جو رکوع میں ملتا ہے اس کی رکعت ہو جائے گی، جیسا کہ بعض صحابہ کرام کا طرز عمل رہا اور بعض علماء کرام نے کہا کہ نہیں ہوگی، اس اختلاف کی طرف بھی میں نے آپ کو اشارہ کر دیا۔ تو یہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے رکوع رکن ہے، رکوع کرنا جو رکن ہے، اگر کوئی بغیر رکوع کے سجدے میں چلا گیا تو پھر وہ رکعت باطل ہو جائے گی، اس کو پھر سے دہرانا ہوگا۔ تو رکوع بھی نماز کا رکن ہے۔ اسی طریقے سے رکوع کے بعد کھڑے ہونا آرام سے، اعتدال بعد الرکوع جو ہوتا ہے، آرام سے کھڑے ہونا کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر لوٹائے۔ کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں ابھی جھکے ہی ہوتے ہیں کہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، ان کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نماز پڑھ کر کے آیا اور سلام کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارجع فصلی فانک لم تصلی، لوٹ کر کے جاؤ، دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی، کیونکہ ان کی نماز میں اعتدال اور اطمینان وغیرہ نہیں تھا۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لوٹا دیا۔ تو نماز کو اطمینان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے نماز دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے، اور نماز کو اللہ نے ذکر کہا ہے، اقم الصلاۃ لذکری، کہ میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ تو نماز بھی ایک قسم کا ذکر ہے، اس کو بہت ہی اطمینان اور اعتدال کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اعتدال کا مطلب یہی ہے کہ جب آپ رکوع کے بعد کھڑے ہوں تو ایک دم سیدھے طریقے سے کھڑے ہو جائیں، ہر ہڈی اپنی جگہ پر لوٹ آئے، اور جو اس کا ذکر ہے رکوع کے بعد کا، ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ جو ذکر ہے اس کو آپ پوری طریقے سے آرام سے پڑھ لیں، یہ اعتدال ہے۔ اٹھے اور فوراً چلے گئے، یہ اعتدال کے خلاف ہے، بلکہ نماز باطل ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے 7 اعضاء کے اوپر سجدہ کرنا یہ رکن ہے۔ 7 اعضاء، ایک تو پیشانی ہے، ناک ہے، یہ 2 ہوا، اور یہ 1 ہوا، اور یہ دونوں پیشانی اور ناک کو علماء نے 1 شمار کیا ہے، اور دونوں ہاتھ یہ 3 ہوا، دونوں گھٹنا یہ 5 ہوا، اور دونوں پاؤں یہ 7 ہوا۔ پیشانی اور ناک کو علماء نے 1 شمار کیا، بعض نے اس کو چہرے سے تعبیر کیا، یہ چہرے کی چیزیں تو ایک ہی ہے، لیکن چہرے میں کون سی چیز زمین پر لگی ہونی چاہیے؟ یا آپ کی ناک ہونی چاہیے اور آپ کی پیشانی، یہ 1 ہوا، اور اس طریقے سے آپ کے دونوں ہاتھ ہونے چاہیے، دونوں گھٹنے ہونے چاہیے، اور دونوں پاؤں زمین پر لگے ہونے چاہیے۔ سجدہ ان 7 اعضاء پر کرنا رکن ہے، الا ہے کہ کسی کو پریشانی ہو، کسی کے ناک پہ زخم ہو یا پیشانی کے اوپر زخم ہو، اس کو نہیں رکھ پاتا ہو، تو پھر وہ سب مستثنا معاملہ ہے وہ سب، لیکن رکن یہ ہے الا یہ کہ کوئی اس کی قدرت نہ رکھتا ہو، جیسے کہ شروع ہی میں بات گزر چکی ہے کہ ہر رکن قدرت سے مرتبط ہے، طاقت سے، وسعت، اور جو انسان کی طاقت ہے اس سے مرتبط ہے کہ جتنا وہ کر سکتا ہے اتنا کرے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کی طاقت سے زیادہ اللہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو سجدہ ان 7 اعضاء پر، جیسا کہ میں نے کہا، چہرہ، اس میں پیشانی اور ناک آپ کی زمین پر ہونی چاہیے، دونوں ہاتھ 3 ہوا، اور دونوں گھٹنا 5 ہوا، دونوں پاؤں 7 ہوا، اور اس کے بعد والرفع منہ، سجدے سے رکنا، سجدے سے اٹھنا، سجدہ آپ نے کیا، پھر اس کے بعد اٹھ کر کے بیٹھنا آرام سے، جو اعتدال ہے اس کے ساتھ بیٹھنا، یہ بھی رکن ہے۔
والجلسۃ بین السجدتین، اور دو سجدے کے درمیان جو بیٹھتے ہیں، پہلا سجدہ کیا پھر اٹھ کر کے بیٹھے، یہ بیٹھنا بھی رکن ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا، اٹھ کر کے فوراً چلا جاتا ہے، صحیح سے نہیں بیٹھتا ہے، تو یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، بلکہ اس کو نماز کو دہرانا پڑے گا۔ والطمأنینۃ فی جمیع الافعال، جو بھی کام ہم نماز میں انجام دیتے ہیں، جو بھی اعمال انجام دیتے ہیں، ان تمام کے اندر اطمینان، سکون اور اعتدال ہونا چاہیے، یہ رکن ہے۔ اسی طریقے سے کہا ترتیب بین الارکان، کہ پہلے قیام ہو، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر اس کے بعد رکوع کریں، رکوع کے بعد کھڑے ہوں، کھڑے ہونے کے بعد پھر سجدے میں جائیں، پھر دو سجدہ کریں، یہ ترتیب رکن ہے۔ اگر کوئی انسان پہلے سجدہ میں چلا گیا پھر رکوع میں چلا گیا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ تو جس ترتیب سے کہا گیا ہے اسی ترتیب سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے نماز پڑھنی ہے۔ ترتیب میں اگر خلل پیدا ہوتا ہے، کوئی رکوع سجدہ پہلے کر لیتا ہے، رکوع بعد میں کر لیتا ہے، تو یہ اس کی نماز کو باطل کر دے گا، کیونکہ رکن کا ختم ہونا نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ والتشہد الاخیر، کہ آخری تشہد جو ہے، آخری تشہد یعنی اگر دو رکعت والی نماز ہے تو آخری تشہد، اور اگر دو تشہد والی نماز ہے تو اس میں جو آخری تشہد ہوگا، پہلا والا تشہد نہیں، ایک تشہد والی نماز ہے تو ایک ہی تشہد جو ہے آخری والا تشہد، اس کو آخری مانا جائے گا ایک تشہد والی نماز۔ دو تشہد والی نماز میں پہلے والے کو نہیں مانا جائے گا، آخری تشہد جو دوسرا تشہد ہوگا اس کو آخری مانا جائے گا۔ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ تشہد الاخیر، کہ آخری تشہد جو ہے اور اس کے لیے جو بیٹھنا ہے تشہد، اس کے بعد التحیات وغیرہ پڑھیں، درود پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر کے آرام سے، اور پھر اس کے بعد دونوں سلام پھیریں، یہ تمام کے تمام رکن میں آتے ہیں، یہ تمام کے تمام رکن کے اندر داخل ہوتے ہیں، جیسا کہ ابن باز رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کی۔ چند چیزیں اور باقی رہ گئی ہیں۔ مکمل کیا جائے، غالباً نماز کا وقت ہو گیا، وہاں نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ جی شیخ 58 پر ہے نماز کا وقت، تو ختم کر دیا جائے۔ شیخ آپ کی مرضی ہے، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ ابھی 13 منٹ ہیں ٹھیک ہے، میں اذان 5 کے لیے۔ منٹ اور لے کر کے میں ختم کر دیتا ہوں جی جی شیخ۔ انشاءاللہ۔ 8واں درس جو ہے شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے، 8واں درس جو ہے وہ نماز کے واجبات کے بارے میں بیان کیا۔ شرط پہلی تھی، پھر رکن تھا۔ شرط کا اگر نہیں پایا جائے، شرط نہیں پائی جائے گی تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ جیسے اگر کوئی کسی کا وضو نہیں تو وہ نماز نہیں ہوگی اس کی، استقبال قبلہ نہیں تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اگر شرط کہیں پر کوئی مسلمان نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہوگی، کسی کے پاس عقل نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہوگی، یعنی نماز ہوگی نہیں سیدھے سے۔ رکن جو چیزیں بیان کی گئی، ان رکن میں سے اگر کوئی ایک رکن چھوٹتا ہے اور اس کے کرنے کی قدرت تو اس کے باوجود چھوٹ گیا ہے وہ رکن، تو پھر اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اس کو دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گا۔ واجبات کا جو تعلق ہے، واجب اگر کوئی چھوٹ جاتا ہے تو سجدہ سہو سے اس کو مکمل کیا جاتا ہے۔ تو علماء نے جو یہ تقسیم کی ہے ارکان کی، یا نماز کی جو اعمال کی تقسیم کی ہے، کچھ کو شروط بتایا ہے، کچھ کو ارکان بتایا ہے، کچھ کو واجبات بتایا ہے، اسی وجہ سے کہ سجدہ سہو کہاں پر کیا جا سکتا ہے، کس چیز کے لیے، یعنی کہ جو کچھ سبب پائے جاتے ہیں جس کے ذریعے سے نماز مکمل کی جا سکتی ہے، اور کچھ ایسے اسباب ہیں جو اگر نماز میں صادر ہو گئے تو پھر نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ ان فروق کو سمجھنے کے لیے، اور یہ فروق اپنی جانب سے نہیں بیان کیے گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل رہا ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، اس تعلق سے ان تمام کو جمع کر کے علماء کرام اس نتیجے پر پہنچے ہیں، سلف صالحین سے لے کر کے آج تک اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کچھ چیزیں اس کے اندر شرط ہیں، اور کچھ چیزیں ارکان کا درجہ رکھتی ہیں، کچھ واجبات کا درجہ رکھتی ہیں، جس میں نماز کے بھی کچھ واجبات ہوتے ہیں۔ پہلا واجب یہ ہے کہ جو بھی تکبیر ہے، تکبیر احرام کے علاوہ، کیونکہ تکبیرۃ الاحرام کو رکن میں شمار کیا گیا، اللہ اکبر کہہ کے جو نماز میں داخل ہوتے ہیں، یہ جو پہلا اللہ اکبر ہے یہ رکن ہے، اگر کوئی نہیں کہتا ہے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو اللہ اکبر ہے، جس کو تکبیرات الانتقال کہتے ہیں، ایک عمل سے دوسرے عمل کی طرف منتقل ہونا، رکوع کے لیے جاتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، سجدے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، تو پہلی تکبیر کے علاوہ جو تکبیرات ہیں یہ سب کی سب واجبات میں داخل ہیں۔ اسی طریقے سے سمیع اللہ لمن حمیدہ، دونوں کے لیے، نمازی بھی جو امام صاحب ہے وہ بھی کہیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور جو مقتدی جو منفرد ہے وہ بھی کہیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہ کہنا واجب ہے۔ اور ربنا ولک الحمد جو ہے یہ بھی تمام لوگوں کے لیے، یعنی امام و مقتدی اور منفرد سب کے لیے ربنا ولک الحمد کہنا واجب ہے۔ اور سبحان ربی العظیم رکوع میں کہنا، اور سبحان ربی الاعلی سجدے میں کہنا،
اور دونوں سجدے کے درمیان رب اغفرلی رب اغفرلی رب اغفرلی، یہ صحیح حدیث ثابت ہے۔ اس کے علاوہ کچھ احادیث ہیں جس کے اندر ضعف پایا جاتا ہے۔ تو رب اغفرلی یہ کہنا دونوں سجدے کے درمیان، اور پہلا تشہد جو ہے وہ، یہ تمام چیزیں واجب ہیں، یعنی جتنی بھی تکبیرات ہیں سوائے تکبیر تحریمہ کے جو تکبیرۃ الاحرام کے نام سے جانی جاتی ہے، اسی طریقے سے رکوع کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا، اسی طریقے سے ربنا ولک الحمد کہنا، سبحان ربی العظیم کہنا، اسی طریقے سے سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، اور دونوں سجدوں کے درمیان رب اغفرلی کہنا، اور پہلا تشہد، یہ تمام کے تمام واجبات میں سے آتا ہے۔ اور ان میں سے جو بھی امور ہیں ان کا تعلق اقوال سے ہی ہے، اقوال سے یعنی کہنے سے ہے۔ یہ تمام کے تمام چیزیں واجبات میں سے آتی ہیں۔ ان چیزوں کا نماز کے اندر خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ کسی کی پہلی تشہد چھوٹ گئی، اگر وہ کھڑا ہو گیا یاد نہیں رہا، تو پھر وہ اپنی نماز مکمل کر لے، اور سلام پھیرنے سے قبل دو سجدہ کر کر کے پھر سلام پھیرے، تو یہ سجدہ سہو سے یہ واجبات جو ہیں یہ مکمل ہو جائیں گے سجدہ سہو سے۔ اگر ان واجبات میں سے کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے، نہیں کر پاتا ہے انسان، تو ان واجبات میں سے اگر کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے، نہیں کر پاتا ہے، تو انسان اس کے لیے دو سجدہ کر لے، یعنی جسے سجدہ سہو کہتے ہیں، سلام پھیرنے سے قبل اگر نماز کے اندر چھوٹی ہے تو سلام پھیرنے سے قبل اگر کوئی چیز کمی واقع ہوئی ہے تو، اور اگر زیادہ واقع ہوئی ہے تو امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد دو سجدہ سہو کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جتنے وارد ہیں جن جن جگہوں پر سجدہ سہو کرنا، امام احمد رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ جن جن جگہوں پر جیسے جیسے